السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کے سوالات کافی سارے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ہر ایک سوال کے جواب دے سکوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے الحاد ہوتا کیا ہے۔ الحاد در حقیقت دین حق کی پیروی سے روگردانی کا نام ہے کہ دین حق نے ہمیں جو عقائد بتائے ہیں یا دین حق کی جو ضروریات ہیں، جن کو ضروریات دینیہ کہا جاتا ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی جو ہے وہ الحاد ہی کہلاتا ہے، چاہے وہ خدا کی ذات کا انکار ہو یا چاہے وہ انکار حدیث ہو یا 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 جو ہے قرآن میں تحریف کو ماننا ہو یا شریعت کا انکار ہو یا قرآن ہی کا انکار ہو یا نبی کریم اسلام کی ختم نبوت کا انکار ہو۔ یہ سب الحاد کی قسمیں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی قسم وہ ہے اور سب سے بری قسم وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایتھیزم، یعنی کہ خدا ہی کی ذات کا انکار، کلیتاً انکار کہ اللہ کی ذات یا کوئی ایسی مافوق الفطرت ہستی بھی موجود ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے نظام کو چلاتا ہے۔ یہ الحاد کی سب سے بری اور حد درجہ قسم ہے، اور عام طور پر الحاد کو ایتھیزم ہی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن یہ باقی ساری چیزیں بھی جس میں ضروریات دینیہ کا انکار کسی بھی صورت میں کیا جائے، یہ الحاد ہی کہلائے گا۔ ایک موحد ملحد کیوں بنتا ہے؟ اب یہ جو ہے پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عقلیات کی بنیاد پر ملحد ہو جاتے ہیں، جب وہ سائنس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں غور و خوض دنیا میں کرتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، وجہ یہ کہ وہ اس کے پیچھے کار فرما ذات جو ذات ہے، جو ہستی ہے، اس کی شان کو پہچانتے، ان کا مطمع نظر دنیا کے اندر ہی کھو جانا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ملحد ہو جاتے ہیں، ان کو سائنسی دلائل چاہیے ہوتے ہیں اسلام کی طرف واپس لانے میں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس وجہ سے الحاد کو اختیار کرتے ہیں، جو بڑی تعداد ہے، عام طور پر جو ملحد بننے والے لوگ ہیں وہ دنیاوی ضروریات اور فائدوں کے لیے نفس کے بہکاوے میں نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، چاہے وہ بدکاری کی صورت ہو یا چاہے وہ بہت زیادہ پیسہ کمانا یا کسی خاص ملک کی شہریت حاصل کرنا وغیرہ، اس کے لیے الحاد کو اختیار کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے گندی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور وہ ان کو چونکہ اسلام ان کو ان چیزوں سے روکتا ہے اور وہ خود کو روک نہیں پاتے، تو وہ بہتر خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس مذہب کو ہی چھوڑ دیں جس میں پابندیاں ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے جو پیسہ کمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یہ تعداد تھوڑی ہے لیکن اس کی بھی آج کل ایسی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، جو پیسہ کمانے کے لیے اور اپنی مشہوری کے لیے الحاد کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ قسم جو ہوتی ہے، ان کا مقصد جو ہے کسی خاص گروہ کو خوش کرنا اور ان سے پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، یا وہ خود کو مشہور کرنے کے لیے جو ہے اویس اقبال کی طرح ہر وقت اس پہ رہتے ہیں، چینلز پہ رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چینلز اور یوٹیوب اور ان چیزوں سے وہ کما سکیں۔ تو اس کی اقسام، اس کی ملحد بننے کی وجوہات تو بہت ساری ہیں۔ باقی کوئی ذاتی طور پر کیوں پلٹتا ہے، اس کا ذہن کیوں دین سے انکار کرتا ہے، کیوں اللہ کی ذات سے انکار کرتا ہے، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتی ہیں، ہر آدمی کی اپنی مختلف وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے بڑا جو حصہ ہے وہ ڈالتا ہے صحبت۔ جس صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے وہ صحبت اس کو اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچے چلی جاتی ہے۔ شرابیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے، زانیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کا بڑا امکان ہوتا ہے کہ وہ الحاد کو بھی اختیار کر لے گا۔ اسی طرح جو ملحد لوگوں یا اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کا بھی بڑا امکان ہے کہ وہ
اس طرف جھک جائے گا۔ جو شخص سائنسز کی کو تلاش کرتا ہے لیکن سائنسز کی حقیقت کو نہیں پا پاتا، وہ بھی اکثر ملحد بن جاتا ہے۔ ملحد کی بہت ساری اقسام ہیں، اس میں جو ہے ملحد کی جو اقسام ہیں وہ اس میں ایک جو مشہور ہیں فی زمانہ، ان میں سے ایک ایتھیزم، ایگنوسٹکزم اور ڈیزم، یہ تین زیادہ مشہور اقسام ہیں۔ اس میں سے ایتھیزم تو کلیتاً خدا کی ذات ہی کا انکار ہے، اور ایگنوسٹکزم جو ہے وہ نیچریت بھی کہلاتا ہے، جس کا جن کا کہنا یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو بنا دیا اور ہمیں تخلیق کر دیا، اس کے بعد سب خود بخود ہوئے جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ ہمارے معاملات میں دخل نہیں دیتا، نہ وہ ہمیں کوئی خاص مذہب عطا کرتا ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ ڈیسٹ کی ہے۔ ڈیسٹ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈیسٹ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا کی ذات کا وجود کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن اس نے بنا لیا، بس وہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ یعنی یہ لا مذہب ہیں، لا دین ہیں، لیکن یہ منکر خدا نہیں، ایک اعلیٰ طاقت کو مافوق الفطرت ہستی کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے دیے ہوئے کسی مذہب اور نظام کی پیروی کرنے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارریلیجیس۔ دوسرے یہ نیچریت کے قائل ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک نیچرل فینومینا کے تحت خود بخود ہوئے جا رہی ہے۔ جو ڈاروینزم ہے یہ زیادہ تر جو ہے نیچریت ہی کا دوسرا نام ہے۔ تیسرے جو قسم ہے وہ ہے اگنوسٹک کی۔ اگنوسٹک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ ہمیں نہیں پتا کہ خدا کی ذات ہے یا نہیں ہے، اور ہمارے پاس کبھی کوئی ایسا ریزننگ اور کوئی ذریعہ بھی مہیا نہیں ہو سکتا جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں۔ ان کو لا ادری کہتے ہیں۔ یہ بڑی تحریکیں ہیں آج کل کی جو انکار خدا یا انکار دین کے حوالے سے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ الحاد اور خصوصاً الحاد جدید جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں الحاد کی شکل میں موجود ہے، تو جس طرح دنیا کے تمام کونوں میں مختلف اقسام کے الحاد موجود ہے، اس طرح پاکستان میں بھی موجود ہے، اور زیادہ تر پاکستان میں جو الحاد موجود ہے وہ ڈیزم کی صورت میں ہے، یعنی نیچریت کی صورت میں، جس میں خدا کی ذات کا انکار تو نہیں، لیکن وہ کسی خاص مذہب کی پیروی اور کسی دین کی پیروی سے خود کو آزاد کرنے اور لبرلزم کو اختیار کرنے کی خواہش ہے۔ اور یہ جو یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا بھر میں یہ فکر سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی اصل بنیاد کو سمجھنا چاہیے۔ جب گریک لوگوں نے دنیاوی قوت اختیار کی اور ان کی سلطنت پھیلی، اور علم کے اندر بھی ان کے اندر بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، تو گریک اس وقت جو ہے وہ شرک کا شکار تھے، اور ان کے ہاں بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، اور ڈیلفی کا مندر اس وقت ان سب سے بڑا مندر تھا، جو کہ ان کا مرکز تھا ان کے مذہبیات، الہیات اور ان کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں درس و تدریس اور پوجا پاٹ، اور جو اس وقت کے معلوم جیسے ہندوستان میں مشہور تھے وہاں بھی تھے، یعنی نجوم اور ہیپناٹزم اور جادوگری اور یہ چیزیں۔ تو یہ اس وقت جو ہیں شیطانی قوتوں کے ساتھ لوگوں کا انہی بتوں کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا، اور پھر وہ اس میں مطابق کرشمے دکھاتے اور لوگوں سے اپنے آپ کو منواتے تھے۔ جوگی اور یہ اس طرح کے اقسام کے لوگ پائے جاتے تھے۔ پہلا شخص جس نے اوپنلی وہ ان بتوں کا انکار کیا اور خدا کی توحید کو فلسفیوں میں سے بیان کیا، وہ تھا سقراط۔ وہ توحید الہی کا قائل ہوا، اور اس نے جو ہے
ان تمام بتوں اور بت پرستوں کا انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑ گیا۔ یہی جو سقراط ہے اس کے شاگرد میں افلاطون اور افلاطون کے شاگرد میں ارسطو ہوا۔ افلاطون فلسفیانہ طور پر سقراط ہی کا پہلو تھا، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں ڈیزم کے قائل تھے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ خدا نے ہمیں ایک عقل عطا فرمائی ہے اور انسانی معاشرے جتنے وجود پائے وہ کلیکٹیو وزڈم سے جو ہیں وجود پائے ہیں، تو ہم کلیکٹیو وزڈم کی بنیاد پر جو ہے اپنے لیے قانون بنا سکتے ہیں، آئین بنا سکتے ہیں، اور اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی خاص مذہب کی پیروی کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مذہب اور دین کو جو ہے وہ الہامی بھیجنا ہوتا انبیاء کے ذریعے، وحی کے ذریعے، تو پھر ہمیں عقل دینے کی ضرورت نہ تھی۔ تو یہ خدا کے وجود کی تو ممکن نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں جب ہر کوئی شرک میں مبتلا تھا، حقیقی خدا سے دور تھا، اس وقت انہوں نے لوگوں کو خدا ہی کی طرف متوجہ کیا، لیکن انہوں نے خدا کے کسی بنائے ہوئے اور دیے ہوئے قانون اور دین کو فالو کرنے کے بجائے اپنی عقلیات کا سہارا لیا۔ اور اسی کے شاگرد ارسطو نے القانون نامی کتاب بھی لکھی، اور ارسطو کے زمانے تک پہنچتے جب سقراط اور افلاطون اور بقراط کی اس نے درگت بنتے دیکھی کہ کیسے ان کو جو ہے وہ منظر سے ہٹا دیا گیا اور کیسے ان پر سختیاں اور ظلم ہوئے، اور ان کی جو علمیت اور اعلیٰ عقل ہے وہ ان مشرکین سے بچانے میں کوئی کام نہ آئی، تو ارسطو نے لا ادری کا پردہ اوڑھ لیا، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ خدا ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیسا ہے، ہونا میرے پاس کوئی ذریعہ ہے۔ تو اس کو مسلمان جو متکلمین ہیں انہوں نے فلاسفہ کی تقسیم کی ہے، تو اس میں پہلی تیزم جو ہے وہ متقدمین کی ہے، یعنی سقراط وغیرہ کی، جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن ادیان کا انکار کرتے ہیں، توحید خدا کے غیر ہیں۔ دوسری قسم مشاہین کی ہے، یعنی کہ ارسطو اور ان کی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے عقل کے سہارے تلاش کریں گے، مل گیا لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں، تو اب یہ ڈیسٹ کہلاتے ہیں، ایگنوسٹک کہلاتے ہیں، لا ادری، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم ابھی تک جان نہیں سکے اور ہمارے پاس کوئی ذرائع بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ مشاہین جن کو کہنے کی یعنی پیڈسٹرین، پیادہ پا، ہمارے متقدمین نے ان کو اسی لیے کہا ہے کہ جب یہ عقل سے خدا کو تلاش کی کوشش کریں گے تو عقل جو ہے خدا کو تلاش کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد جو متکلمین کی اس کے بعد کی قسمیں وہ مسلم متکلمین کی اقسام ہیں، یعنی فلاسفہ کی، اس میں سے متقدمین ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کا گروہ، شاگردوں کا گروہ، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر نے رکھی، اور ان میں انہی کے شاگردوں میں ایک عظیم جو ہے متکلم امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے، جس نے اسلامی تکلم اور اسلامی فلسفہ کی بنیاد اور اس کے اصول و ضوابط کو ترتیب دیا، اور جو غلط عقیدے، غلط عقائد و نظریات سے حقیقی اسلام کو جو ہے وہ واضح فرما دیا۔ اس کے بعد جو ہے جو متکلمین ہیں وہ اسلامی وہ متاخرین ہیں، جن میں امام غزالی ہیں، فخر الدین رازی ہیں، سعد الدین تفتزانی ہیں، اور اس طرح ایک عظیم گروہ ہے، امام نصفی ہیں، امام ابو منصور الماتریدی ہیں، ابو الحسن عشری ہیں،
ان سب نے جو ہے کلام اور فلسفہ اسلام پر لکھا اور بہت سے سوالات کے جوابات دیے جو کہ کتابوں میں محفوظ ہیں، اور عقائد اہل سنت والجماعت کی ترتیب کی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو آج سے نہیں ہے، جب سے انسان جو ہے اس نے معاشرتی طور پر وہ ایک ارتقاء کی بلندی کو چھونے لگے ہے، یعنی دور یونان سے، اس وقت سے یہ فلسفے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہوں گے لیکن وہ کتاب بند نہیں ہو سکی۔ الحاد تو بہت پرانا ہے، اگر انسانوں سے پہلے جو ہے جنات تھے، اور وہ جنات کو بھی یہ حق تھا کہ ان کو بھی یہ آزادی دی گئی تھی خدا کی طرف سے، خیر و شر میں سے جس کو چاہیں اپنائیں، تو ان میں بھی ملحد تھے۔ انسان نے سب سے پہلا ملحد جو دیکھا وہ شیطان تھا۔ انسانوں کے پہلا ملحد کون ہوا، اس کے بارے میں تاریخ اور الہیات دونوں خاموش ہیں، اس لیے ہم اس بارے میں نہیں جانتے۔ اب یہ تو آپ کا جو ہے الہاد کے بارے میں، ہاں اتنا ہمیں ضرور کچھ پتہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید سے اور تاریخ کے اوراق سے اور الہیات کی دونوں دیگر الہامی کتب سے، کہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے ہوئے معاشرے میں عام طور پر یہ الہاد شرک کی صورت پھیل گیا تھا، یعنی خدا کے ساتھ ایسوسیٹس بنائے گئے۔ یہ بھی الہاد کی ایک بڑی پہلی ہوئی قسم ہے جو اکثر دیکھنے کو ملتی ہے، کہ حقیقی خدا کی بجائے اور خداؤں کو انسانوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ پاکستان کے اندر بھی الہاد کی یہی شکلیں ملتی ہیں۔ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے، یہ بھی ایک بہت وسیع سوال ہے کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ کسی بھی گناہ کو اور کسی بھی برائی کو روکنے کا سب سے اولین طریقہ اپنی اصلاح، فکری اصلاح، عقائد کی اصلاح اور روحانی اصلاح کی ضرورت ہے۔ عقائد اور فکر اور اعمال کی اصلاح کے لیے علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے، صحیح فکر والے اہل عقل کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے، ان سے اسلامی کلام کو، اسلامی عقائد کو اور اسلامی اعمال کو سیکھا جاتا ہے، اور روحانی اصلاح کے لیے خدا کے ولیوں کی صحبت کو، صوفیاء کی اور فقراء کی صحبت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ جب عقل، نفس اور روح تینوں کی اصلاح ہوتی ہے، تب انسان جو ہے وہ ہر قسم کے الہاد سے خود کو بچا پاتا ہے رب کی فضل و کرم سے۔ تو اس کے لیے الہاد کو روکنے کی بہترین شکل و صورت وہی ہے جو آپ نے اختیار کی ہوئی، یعنی لوگوں کو صحبت صالحین کی طرف لانا۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہماری مشن میں ہم میں بھی کمی نظر آتی ہے، ہم دین سیکھ نہیں رہے، ہم نے دین صرف اس چیز کا نام سمجھ لیا کہ ہم مراقبہ کریں یا ذکر کریں، جو ہم وہ بھی نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں، یا حضرت صاحب کی صحبت میں بیٹھ جائیں یا ان سے اپنے مسئلے حل کرا لیں۔ جیسے یہاں اس گروپ میں بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہیں وہ سوال نہیں کرتے ہیں، 2-4 کے والے کے علاوہ نہ کسی قسم کی پارٹیسپیشن کرتے ہیں۔ اسی طرح جو اکثر ہمارے پیر بھائی حضرات ہیں، ان کو دین سیکھنے سے کوئی شغف نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں دین صرف یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، انہوں نے امامہ باندھ لیا اور پانچے اوپر کر لی اور داڑھی رکھ لی، بس وہ دیندار ہیں۔ حالانکہ دیندار ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرنا، پھر اپنے اعمال کو درست کرنا، اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، بغیر علم کی یہ نہیں ہوتا۔ تو اگر اور نہیں مقصود دنیا والآخرہ کو بھی خوب گہرائی میں پڑھ لیں تو بھی کافی کچھ سیکھا جا سکتا ہے، لیکن سوال و جواب سے جو سیکھ سکتے ہیں وہ کسی اور جگہ سے سیکھنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ سوال و جواب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الشفاء لی السوال، جو لا علمی کا علاج ہے
شفا ہے وہ ہے سوال کرنا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کو پلایا جائے اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے. السلام علیکم.